اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یعنی شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ نے لکھا، بچہ بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت، جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو فوت ہونے پہ بھی یہی کہنے کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانے والے. تو اس بات پر بلیو رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لینا چاہے تو اللہ کو لوٹا دے. جزاک اللہ. سر یہ کویشچن تھوڑا سا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن کافی دفعہ ہمیں ریکویسٹ آ گئی. ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے 12 سال ہو گئے شادی کو، 3 بچے بھی ہیں، ہسبینڈ 2 سال سے فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، گاڑی بھی دی ہوئی ہے، لیکن کوئی اور فرض ادا نہیں کر رہے، کوئی ایموشنل یا فزیکل سپورٹ بھی نہیں، ایون میرٹل ریلیشن بھی نہیں ہے. 3 دن لاہور میں ہوتے ہیں اور باقی گاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی فیوڈل لارڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شہر میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ وقت گزاریں، انہیں گھر بالکل نہ آنا پڑے. تو اس حالت میں بہت ڈپریشن ہے اور فرسٹریشن بچوں پہ نکل جاتی ہے. اس حالت میں کیا کروں؟ حالت بھی ایسی ہے کہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تم موو آن کر جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں، میں 3 بچوں کے ساتھ کیسے موو آن کر موو جاؤں؟ آن کہاں کر جائیں؟ گاؤں میں؟ مطلب نہیں، مطلب اپنی کوئی نئی زندگی شروع کر لو، کیونکہ میں بالکل بھی تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ محسوس نہیں کرتا. وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ ریلیشن، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک آڈیو بھی بھیجا، پھر ٹیم کو بھی کافی دفعہ ریکویسٹ بھیجی، اب دوبارہ میں نے انہیں کہا ریٹن میسیج بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کچھ اور زندگی شروع کر لو، میں بالکل بھی مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو اس حالت میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح کیا ڈیسیجن کروں لائف میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی بھی یعنی اکٹھے باہم رہنے کے چانسز نظر نہ آئیں تو جبری طور پر اکٹھے رہنے کا جو فیصلہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آئے گا. اگر یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو نتیجہ کچھ اور آئے گا. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پہ اگر وہ یعنی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو اگر اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کریں گی تو ڈپریشن نہیں ہوگا. اللہ سے اجر کی امید رکھیں گی کہ ٹھیک ہے ان بچوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے سپرد امانت کی، اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں یا بچوں کی زندگی کو، تو جو زندگی ان کے لیے زیادہ قیمتی ہے اس کو دیکھ لیں. اگر انہیں فیل ہوتا ہے کہ میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی اور میرے ہسبینڈ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یعنی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے پتہ نہیں ان کی ایج کیا ہے، تو یہ ہے کہ پھر موو کر سکتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ میں لک آفٹر کروں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اگر اجر پر فوکس کریں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گی تو ان کو اپنی انگزائٹی سے نکل آئیں گی. اور کیونکہ ان ہو کی سکتا ہے زندگی کہ ان کے شوہر بھی جس جی ڈائلیما میں ہے اس ڈائلیما سے باہر آ جائیں. ڈائلیما سے باہر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ڈائریکشنل ہو جائے گی نا، کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے جو بھی اس وقت پہ وقت گزارا مجھے اس کا صلہ ضرور ملے گا. کیونکہ ابھی تو وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اگر شوہر کے لیے بیٹھی تو شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں تو شوہر کو کوئی پرواہ نہیں، پھر میرے وہ ان کی معاملات میں فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے پوری ہیں. کر رہے ہیں. اور وہی تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا دل تمہارے سے کیوں بند ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا اچھا تھا کہ اس میں کے لیے زیادہ پھر بول جاتی تھی تو تمہاری زبان کی وجہ سے میرا دل اس بات سے اچاٹ ہو گیا، میرا بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو محبت کا مالک ہے نا اس کے آگے دعا کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہت زیادہ بہت افیکٹو دعا ہے، لیکن رزلٹ اسی وقت آئے گا جب اللہ کی تقدیر ہوگی. دوسری بات یہ کہ سم ٹائمز یعنی شیاطین بھی بہت زیادہ برا اثر ڈالتے ہیں. جب گھر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، جب آپ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، شیاطین انتظار کرتے ہیں، تو ان کے اثرات سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ رقیہ شریعہ بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ البقرہ پڑھ بھی سکتی ہیں، لگا بھی سکتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر انہیں کسی کل چین نہیں ملتا تو استخارہ کر لیں
کہ اس سچویشن میں میں کیا کر لوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال. آمین. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی معاشرتی برائیاں یا رسومات جو غیر ضروری شادی بیاہ پہ یا فوتگی پہ جو ہم رسومات کرتے ہیں، تو اگر ہم پتہ ہونے کے باوجود وہ کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، ہم اس ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا یہ اس میں ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی، اور یہ رسومات کس حد تک اسے ایمان تو نہیں کہتے نا، بے ایمانی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے ڈر کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے جی تو یہ شراکت نہیں ہے. شرکت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا نا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. تو ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے، لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، یعنی ایون بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ اس بات کا عادی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، پڑھا نہ تو پھر آپ پڑھو گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، آپ کپڑے نہیں بدلو گے تو لوگ کیا کہیں گے، کھاؤ گے نہیں، فلاں نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی لوگوں سے اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سوئچ اوور کریں گے نا، یعنی خوف تو ہے لیکن اس کو سوئچ اوور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر اور اس کو لاجیکلی سمجھے بغیر انسان سوئچ اوور نہیں کر سکتا. اور یعنی کس حد تک ہم یہ رسومات کر سکتے ہیں، جیسے شادی بیاہ پہ یا جہیز ہے، تو اس کی کیا لیمٹ ہے؟ اصل میں رسم کے طور پر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق بہت کچھ کر لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی لمٹ تو تب ہو کہ آپ جو ہے وہ کنسپچولی اگر دیکھیں کہ لمٹ تو تب ہو کہ جب ایک کام جو ہے وہ اس کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ثواب کی امید رکھیں، اس کا یعنی وہ سنت کے مطابق ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور آپ نے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے اور آپ اس کی ضرورت کی اپنے اکارڈنگلی کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی کے اندر پھر وہ ریس لگ جاتی ہے، اس ریس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریاکاری سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ نیچرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اپنی یعنی اس کے جو انتظامات کیے تھے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، تو حضرت فاطمہ کے لیے جتنی چیزیں پریپیئر ہوئی تھیں اس کے لیے اماؤنٹ حضرت علی لے کے آئے تھے. تو اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو انتظام کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ذمہ داری تو یہ ظاہر ہے کہ لڑکی والوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے. پیرنٹس تو اپنی قیمتی ترین متاع نکال کے تو دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ اگر کوئی سارا مال بھی لے جانا چاہے تو یہ تو نیچرلی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال میں ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اب تو اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس یہ جو نمبر آف فنکشنز ہوتے ہیں ہم سارے ہی ایسے ہیں، اور ایسے ہی خاندانوں اور گھرانوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں ہم، یہ سب پارٹیسپینٹ بھی ہوتے ہیں. میرا خیال میں ان کو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک تو چیز ہے کہ کہاں تک دے سکتے ہیں، جہیز کی بات انہوں نے ہوگی چونکہ دینے کی بات کہی ہے نا، ہاں تو میں نے اسی کے اکارڈنگلی آنسر کیا ہے. اگر آپ جیسے فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمیں مسنون طریقہ ملتا ہے نکاح کا، بے شک کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکسیپٹنس میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی ہمارے اسلاف تو یوں کرتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کیا اور اس کو لڑکے کے گھر جا کے خود ہی چھوڑا ہے، نو بارات اینڈ نتھنگ ایلسز. تو ان چیزوں کے چکر میں ویسے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن نیچرلی اگر آپ کے اہل خاندان جمع ہیں اور یعنی مل کے اگر کوئی سادگی کے ساتھ اگر نکاح کی کوئی تقریب ہو جاتی ہے، ولیمے پہ آپ زیادہ نسبتاً اپنے رشتہ داروں کو یا باقی لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سنگیت کرنا چاہیں، آپ مہندی کرنا چاہیں، آپ کوئی مایوں کرنا چاہیں فلاں، تو یہ نیکی برباد اور گناہ لازم، پیسہ بھی برباد ہے اور اللہ کے یہاں پکڑ بڑی سخت ہے.
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, یہ غیر اسلام ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیونٹ. میری شادی ہونے والی ہے, سبیحہ ہیں کوئی, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. یہ بڑا خوش آئند ہے کہ کوئی اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. خوشائن تو ہے لیکن آج کے ٹاپک کے لحاظ سے سے تو relevant یہ نہیں ہے. ریلیونٹ نہیں ہے. ہاں. البتہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ادر ٹائم اس کے اوپر زیادہ بات چیت ہو میں اگر صرف سکتی یہ ہے. بتا دوں کہ ایل ایم ایس ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, LMS.alnoor.pk, جو سن رہی ہیں وہاں پہ میرٹل میٹرس کے اوپر ایک پورا کورس اویلیبل ہے. میکے سے سسرال تک پورا ایک کورس اویلیبل ہے. تو استاذہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے یہ, جو اچانک لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. آج ہماری ایک اسٹوڈنٹ, آپ ہی کی اسٹوڈنٹ ہے ایک, وہ ایک آرگنائزیشن بھی چلاتی ہیں اور تقریباً انہوں نے 15 سال پہلے آپ سے پڑھا تھا. تو آج صبح میں ان کو ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کسی پوڈ کاسٹ میں, تو انہوں نے آپ کے اس عورت کورس کا ذکر کیا. 2011-12 میں آپ نے کورس کروایا تھا لاہور میں, اور وہ جب ایکسپلین کر رہی تھی تو مجھے بھی بہت ساری میموریز ریوائز ہوئیں. انہوں نے کہا اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا پھر بھی لوگ ایسی کوشش کر رہے تھے, اور ہم نے رول آف اے ویمن کے اوپر آپ نے ایک عورت کورس کے نام سے 48 کریڈٹ آورس کا ایک کورس کروایا تھا, وہ بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا اپنے رول کو سیکھنے کے حوالے سے. تو آج الحمدللہ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنی زواجی زندگی میں, تو اگر وہ چیز آج تمہیں سوشل میڈیا کے دور میں لگتا ہے ہر چیز اویلیبل ہے, اب شاید یہ کام شروع ہوا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے لوگوں نے اتنا زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے ہماری زندگیوں پہ کہ ہم نے سیکھا, سیکھنے کے بعد اس کو برتا. تو الحمدللہ یہ سوال میں نے اس لیے لے لیا کہ ایک سوال آیا ہوا تھا, اور LMS کے اوپر الحمدللہ یہ بہت شاندار کورسز ہیں. کیونکہ جب شادی کی تیاری ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز, تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ دو انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ان کا آپس میں خاندانی طور پہ بھی تعلق جڑنا ہے, انہوں نے کیا رول پرفارم کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات, میں حج کرنے کے لیے گئی ابھی, یعنی میرا خیال ہے 24 میں 23 میں لاسٹ حج. اچھا, اب جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں میری ملاقات ہوئی کسی سے, تو انہوں نے کہا ہم یعنی سعودیہ سے ہمیں کو خاتون بھیجتی ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں, اور ہم آگے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ یہ کورسز کرواتے ہیں واٹس ایپ گروپس میں. تو وہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے, میکے سے سسرال تک. بڑا چھوٹا سا کورس ہے لیکن یہ کہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے, بہت سمپل اور بہت آئی تھنک صرف 13 آسانی کے ساتھ. صرف 13 ماڈیولز ہیں اس کے غالباً, نہیں اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کام ہے, بہت تھوڑے سے ماڈیولز ہیں لیکن اٹ ہیلپس الحمدللہ. استاذہ ایک تو چیز جیسے ابھی یہاں پر ملیحہ جی آئی تھیں, انہوں نے بتایا کہ بینگ اے مدر بندے کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں, پیرنٹنگ میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں. ایک چیز جو آپ بہت زیادہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, بلنگ کا کانسیپٹ, شیم کا کانسیپٹ. میں نے دیکھا بچے بہت زیادہ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک خوف کی کیفیت اپنا لیتے ہیں. میں ایسے بہت سارے بچوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسکولنگ اس لیے چھوڑ دی کہ بہت زیادہ بلنگ ہے, بہت زیادہ شیم کا کانسیپٹ ہے, پیئر پریشر کو لے نہیں پاتے ہیں, پھر اس انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, خوف بچوں کا ہو, ٹین ایجرس کا ہو, یا خوف بڑوں کا ہو, خوف تو خوف ہی ہے نا. تو خوف کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توسط سے ایک لائف سٹائل دیا, اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلنگ کی وجہ سے جتنی بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ بلنگ صرف یعنی بچوں کے درمیان نہیں ہوتی, بڑوں میں بھی بتھیری ہوتی ہے, کافی بلنگ ہوتی رہتی ہے, اور خاندانوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اگر کہیں بھی بچہ ایسے خوف کا شکار ہو جائے تو یہ پتہ چلتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو رول ہے بچے کی شخصیت کی تعمیر میں, تو انہوں نے بچے کو یعنی ایسے موقع پر یہ نہیں بتایا کہ آپ کس طرح سے حالات کو فیس کرو گے. اب اگر بچہ آ کے ایسی کو بات کہتا ہے تو اس موقع پر ظاہر ہے وہی اگزامپلس دینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ معاملات پیش آئے کہ لوگ ان کا کیسے مذاق اڑاتے تھے، کس طرح سے طعنے دیتے تھے، کس طرح تشدد کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیا کرتے تھے. بچوں کو جو ہے وہ اذکار بھی سکھانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہو گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ یعنی اسی طرح سے آپ کا ساتھ دے گا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور کسی کے درمیان آپس میں بات چیت چل رہی تھی، تو کسی نے بہت زیادہ گالی گلوچ کی حضرت ابوبکر سے. تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، لیکن پھر ایک موڑ ایسا آیا جہاں رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر نے بھی جواب دیا، تو آپ وہاں سے اٹھ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق واپس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ جب تک تو مجھے گالیاں پڑتی رہیں تو آپ مسکراتے رہے، اور جس وقت یعنی میں نے بات کی جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا، اب یہ ایک گائیڈ لائن ہے، جب یعنی میں نے بات کی، میں نے تو اپنا دفاع کیا تھا، تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم چلے گئے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان ہوگا وہاں میں تو نہیں رہوں گا. تو اس میں گائیڈ لائن یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں اپنے معاملے کو اور اللہ سے مدد مانگیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کی طرف سے ضرور آنسر کرے گا. اور کسی کی بولنگ پر آپ ٹرسٹ نہ کریں اور آپ بلیو نہ کریں کہ آپ ایسے ہو. آپ وہی کچھ ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. آپ شکل و صورت پر کوئی بات کرتا ہے، آپ کے کوئی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پہ کوئی بات کرتا ہے، تو آپ یقین رکھو اس بات پہ کہ اگر وہ طریقہ یعنی ایک رائٹ وے ہے تو پھر کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر غار ثور کا واقعہ جو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ڈونٹ بی سیڈ، ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اور اپنے بچے کی جو ہے وہ ساری بات سن کے پھر ان کو جب گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کو بھی حوصلہ ملے گا. یہ مواقع اپرچونٹیز ہوتی ہیں تربیت کے لیے کہ جب بچہ آ کے بات کرتا ہے، کوئی بلنگ کر رہا ہے، تو اس کو اپرچونٹی محسوس کرتے ہوئے اگر خود سالو کر سکتے ہیں خود سالو کریں، ورنہ جو سالو کر سکتا ہے کسی نہ کسی سے یعنی بات بھی کروائی جا سکتی تاکہ بچہ اس فیز سے نکل آئے، اور بچے نکل آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ بن کے یا مسئلہ بنا کے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا حل نکالیں، کیا ہم نے نبوی طریقہ کار کو سیکھنے میں کمی کی ہوئی ہے؟ یعنی کوئی ورک لوڈ زیادہ ہو گیا، کوئی پریشانی کے معاملات ہو گئے تو ہم خود اتنا پینک کر جاتے ہیں. ہم چاہ اصلاح رہے ہوتے ہیں لیکن اصلاح میں اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ ساروں کے بھی پینک بٹنز آن کر دیتے ہیں. دیکھیں انسانوں کے مزاج تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی کسی نوعیت کی سچویشن ہوتی ہے تو ریاکشنز بھی فرق ہوتے ہیں. آپ بات کر رہی ہیں کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے. اول تو یہ ہے کہ پینک میں جانا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان کمزور ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی بلیو ہو کہ میرا ایمان مضبوط ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پریشرائزڈ کرنا، انسانوں کو ڈس رسپیکٹ کرنا ہے. آپ کسی کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر ان باتوں کا کیا اثر ہوگا، اور جس وقت آپ ہر چیز کا بلیم کسی ایک فرد پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک کر دو، تو بلیم گیم ہے. جو پریشر ہے وہ پریشر ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار جو ہے وہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں یہ ساری چیزیں موجود بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات آتی تھی، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ایگزامپل ذرا زیادہ بڑی ہے، دل تھام کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا ینگ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. صحابہ کرام اسے مارنے کو دوڑے
کہ یہ کون سا سوال ہے جو کرنے والا ہے، اور یعنی تم ایک حرام کام کی اجازت چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ رک جائیں. آپ نے اسے پاس بٹھایا، اس سے پوچھا کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی آپ کی ماں سے زنا کرے؟ آپ نے سارے رشتے گنوائے، کوئی آپ کی ماں سے زنا کرے یا پھوپھی سے کرے یا کوئی آپ کی خالہ سے یا بہن سے یا بیٹی سے. ہر بات کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ ہر بات کے جواب میں یہ کہتے رہے کہ اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں سے کوئی زنا کرے یا ان کی بہنوں سے یا ان کی ماؤں سے یا ان کی خالاؤں سے کوئی زنا کرے. جب ساری بات چیت ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے یعنی اس کو دعا دی، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی یعنی اسے اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہیں دیکھا گیا. تو یہ نبی کریم کا طریقہ کار تھا کہ آپ سے بڑی کو بات کر لیتا تو آپ کس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. دوسری ایک اور اگزامپل، اب یہ ماحول خراب کرنے والی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے. آپ نے کہا نہیں اب اسے کچھ نہ کہو. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی یورین روک لے تو کتنی اس کو تکلیف بھی لاحق ہو سکتی ہے. رسول اللہ نے اسے مسجد نبوی کے صحن میں یورین پاس کرنے کی اجازت دے دی. جب وہ یورین پاس کر چکا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا جائیں ڈول میں پانی لے کے آئیں، اور اس کے بعد اس کو واش کروا دیا. اور پھر یعنی اس کے بعد اس بدو کو کچھ ہلکی سی بات کر دی کہ یہ جگہیں جو ہے مقدس ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اس معاملے کی اصلاح کر دی. اور صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں یعنی کتنی بڑی غلطی تھی کہ مسجد میں تھوک بھی نہیں پھینکی، یورین ہی پاس کر دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی. تو یہ ہے کہ طریقہ کار ہے یعنی خاندانی معاملات میں جب وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ دو طرفہ باتیں سنیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں آرگنائزیشنل میٹرز ہوتے ہیں، کہیں ورک پلیس کے کوئی میٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ آپ یعنی سارا کچھ ہی الٹ کے یہ چاہو کہ اچانک سب کچھ درست ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی بھی خدمات پیش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یعنی اگر ممکن اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو ہم بھی مل کے اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ معاملات سالو ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم تو ایک کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین اور ایمان اور یہ چیزیں ساری آئیں، اللہ کے فضل سے آپ کی تعلیمات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ کہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیتھ اور فیئر کی کنڈیشن کیسے پیدا کی جائے؟ جیسے بڑوں کی اصلاح ہوتی ہے نا، بچوں کی بھی ایسے ہی ہوتی ہے. پہلا سٹیپ نالج ہے. دیکھیں آپ ایک جنرلی ہر وقت اصلاح کرنا، رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ دینا، ایک مسلم مائنڈ سیٹ، ایک مومن مائنڈ سیٹ پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کرنا پڑتا ہے. محبت کا بیج، اللہ کے لیے محبت، رسول اللہ کے لیے محبت، دین کے لیے محبت کا بیج بونا پڑتا ہے. ماں سیکھے گی تو ماں اپنے بچوں کو سکھائے گی. اس کے لیے دو چیزیں فائدہ دے سکتے ہیں. ایک تو پیرنٹ کہ ماں خود اللہ کے دین کو سیکھے اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اگر ابتدا سے ہی آپ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اگر انہیں حدیث رسول پڑھاتے ہیں، اگر انہیں سیرت کے حالات و واقعات سناتے ہیں، تو بہت ساری سچویشنز آٹومیٹیکلی انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان کے لیے ان چیلنجز کو میٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن مجید سے ہوئی تھی. تو بچوں کی اصلاح قرآن سے ہی ہونی ہے. یعنی قرآن ترجمے و تفسیر کے ساتھ بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے رسول اللہ کی سیرت. اور اسی طرح سے جیسے
چھوٹی چھوٹی ادب کی چیزیں ہیں، احادیث ایسی وہ سکھانی چاہیے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو میں بہت زیادہ نیڈ فیل کرتی ہوں نا کہ لوگوں کو ایک یعنی باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی. جیسے میرا یعنی ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق ہے، اور ہم جو ہے وہ جیسے لوگوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو جب سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک لیکچر کو ڈیلیور کرو گے، لیسن کیسے دو گے، تو ہم اس کے لیے پہلے ماڈل لیسنس جو ہے نا دلواتے ہیں کہ آپ نے کچھ ماڈل لیسنز ہوں تو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ پریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نا جیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ماڈل لگانا پڑے گا کہ ایک ماڈل ہو جس میں بچوں کے ساتھ سمجھایا جائے. بچوں کی جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ایسی اگر بچوں کی ایک محفل ہو ویک میں ایک دفعہ، اور ہم بیٹھ کے تو ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں بہت پریکٹیکلی، تو بہت بہت بڑا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی.